أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات واللہ علیم حکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب دوبارہ جو حکم ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ کسی کے گھر جاؤ اجازت مانگ کر جاؤ، اب اسی حکم کو اللہ یہاں پر دوبارہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے حکم ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے گھر کے اندر رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے محرم ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی پابندی لگائی کہ آپ نے بھی بعض اوقات ایسے ہیں کہ اس کے اندر جب آپ گھر والوں کے اوپر داخل ہوں تو دستک دے کر داخل ہوں۔ چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، فرمایا ان کی بھی اصلاح اور تربیت کریں کہ ان 3 وقتوں کے اندر وہ بھی جب گھر کے اندر ماں یا باپ کے پاس جائیں تو دستک دے کر جائیں، بنا دستک کے ان 3 وقتوں میں گھر والوں کے پاس نہیں جانا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ اجازت طلب کریں، الذین، وہ لوگ، ملکت ایمانکم، جو تمہارے جن کے ہاتھ مالک ہیں، یعنی جو تمہارے غلام ہیں اور تمہاری لونڈیاں ہیں۔ ہر وقت غلام اور لونڈیاں گھروں کے اندر ہوتی تھی، نئے زمانے میں تو نہیں، ہر وقت وہ آقا کی اور ملکہ کی کیا کرتی تھی؟ خدمت کیا کرتی تھی۔ فرمایا ہر وقت تمہارے گھروں کے اندر ہے، لیکن 3 وقتوں کے اندر انہوں نے بھی تم سے اجازت مانگنی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، لم یبلغوا الحلم منکم، جو بلوغت کو نہیں پہنچے تم میں سے، یعنی لڑکیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، 5 سال 4 سال 6 سال 7 سال 9 سال 10 سال، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فرمایا جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اجازت مانگے۔ کتنی مرتبہ اجازت مانگے؟ 3 مرات، 3 مرتبہ اجازت مانگے، 3 مرتبہ دروازے کو کھٹکھٹائیں یا 3 مرتبہ آواز دیں کہ اندر آ جاؤں۔ 3 مرتبہ اجازت مانگنے کے بعد وہ اندر داخل ہو، اس سے پہلے وہ اندر کمرے میں داخل نہ ہو، چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں یا بڑے ہیں۔ من قبل صلاۃ، اب 3 وقت کون سے ہیں؟ اللہ نے وہ 3 وقت یہاں پر بیان کیے ہیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، صبح نماز سے پہلے، یعنی کوئی تہجد کے لیے اٹھا ہے، نماز سے پہلے اگر کمرے کے اندر کسی کے جانا چاہتا ہے تو وہ دستک دے کر اجازت مانگ کر اندر سے اجازت ملے گی تب اندر کمرے میں جائے گا، چاہے چھوٹا بچہ ہے یا بڑا ہے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور اس وقت جس وقت تم لوگ اپنے کپڑوں کو اتار دیتے ہو، کپڑوں کو رکھ دیتے ہو، دن کے وقت، یعنی دن کے وقت گرمیوں کے موسم میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر لوگ آرام کرتے ہیں، تو اس آرام کرنے کے وقت گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فالتو کپڑے وغیرہ اتار کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ مرد بھی ہوتے ہیں تو مرد بھی قمیض وغیرہ نکال کر چھوڑتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور عورتیں بھی دوپٹہ وغیرہ کوئی چیز ان کی نہیں ہوتی۔ فرمایا جس وقت تم لوگ اپنے فالتو کپڑے اتار کر رکھ کر دن کے وقت سوتے ہو، اس وقت بھی کسی نے بغیر اجازت اندر نہیں آنا۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد 3 وقت بتا دیے، ان 3 وقتوں کے اندر چھوٹے بچے بھی اور بڑے بھی کسی کے کمرے کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ ہمارے معاشرے کا ماحول کس طرح ہے؟ ہمارے معاشرے میں چھوٹے بچوں کی تو کوئی پوچھ گچھ ہے ہی نہیں، جس وقت آئے جس طرح آئے چلے گئے اپنے گھر کے اندر، اور اسی طریقے سے چچا چچی کے کمرے کے اندر، بہن کے کمرے کے اندر، بھائی کے کمرے کے اندر، کوئی کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں۔ یہ تو بچوں کی بات ہے، اس کے علاوہ نندے
ایک دوسرے کے کمرے کے اندر چلی جاتی ہے، یعنی بھائی کی بیوی کے پاس بھائی کی اپنی بہن چلی جاتی ہے بغیر دروازے کے اوپر دستک دیے، اور اسی طریقے سے بھائی چلے جاتے ہیں بہنوں کے کمرے میں، بچے چلے جاتے ہیں والدین کے کمرے میں، کوئی کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ جانا ہے، جانے سے پہلے پوچھ کر جانا ہے، چاہے وہ کوئی عورت ہے یا لڑکا ہے، مرد ہے یا بچہ ہے، ان 3 وقتوں کے اندر کسی کے کمرے میں نہیں جانا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر 100 حالات انسان کے اوپر ہوتی ہیں، ہر وقت انسان ایک حالت میں نہیں رہتا۔ انسان اگر مرد ہے، اکیلا لڑکا ہی کمرے کے اندر سویا ہوا ہے، 100 قسم کی حالت اس کے اوپر پیش آ سکتی ہے۔ تو کوئی بھی، اگر والدہ بھی ہے وہ بھی اگر اپنے بیٹے کے کمرے کے اندر جاتی ہے، بیٹے اور ماں سے بڑھ کر تو کوئی کسی کا رشتہ نہیں نا، سب سے بڑھ کر جو رشتہ ہے وہ ماں اور بیٹے کے درمیان میں ہے۔ اگر ماں بھی اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتی ہے ان 3 وقتوں کے اندر، اسے چاہیے کہ وہ دستک دے کر اس کے بعد کمرے کے اندر داخل۔ اسی طریقے سے ماں بیٹی کے کمرے میں جاتی ہے یا بیٹی ماں کے کمرے کے اندر آتی ہے، انہیں بھی چاہیے کہ خوب ایک دوسرے سے اجازت مانگ کر اندر داخل ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے ان 3 آیتوں کے اوپر عمل کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی آیت یہ والی تلاوت کی، فرمایا یہ آیت ادھر ہے، لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، بے دھڑک ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں۔ اور عرب کے زمانے کے اندر تو یہ چیز موجود تھی کہ دن کے وقت اگر مرد حضرات بھی سوتے تھے تو وہ سارے کپڑے اتار کر صرف اور صرف ایک لنگی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اس لنگی کے اندر سوتے تھے۔ تو ابن عباس نے فرمایا یہ لوگوں نے اس طریقے کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور دوسری آیت تلاوت کی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، کہ جب لوگ وراثت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں، ایک خاندان والے وراثت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں، تو باہر سے جب کوئی غریب مساکین اور آپ کے قریبی رشتہ دار آئیں کچھ مانگنے کے لیے، فرمایا انہیں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دے دو۔ مستحب عمل ہے، مستحب طریقہ ہے، لیکن فرمایا لوگوں نے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا۔ اور تیسری آیت انہوں نے تلاوت فرمائی، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے حسب نسب کے اوپر، اپنی قوموں کے اوپر فخر کرنے والے ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو قرآن کے اندر فرما دیا کہ اللہ کے ہاں عزت والا اور فخر والا وہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ تقوی والا ہوگا۔ جس کا جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ سب سے زیادہ عزت مند ہوگا۔ لیکن لوگوں نے حسب نسب کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ فخر کرنا شروع کر دیا۔ اور میں تینوں آیتوں کو لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ اور یہاں تک آگے فرماتے ہیں گویا کہ یہ لوگ ان 3 آیتوں کے اوپر ایمان ہی نہیں لا رہے۔ قرآن کے اندر ایک حکم ہے اور اس حکم کو ایسے لوگوں نے بے دھڑک چھوڑا ہوا ہے، تو یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو قرآن کا حکم ہے نا، اس کو چھوڑنے کے اندر کتنا نقصان ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ برا محسوس کرنے کی بات نہیں ہے، یا نہ ہی یہ بے شرمی اور بے حیائی والی بات ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس وقت معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں پھیلی ہوئی؟ پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے۔ اچھا چھوٹے بچے جو کچھ دیکھیں گے وہ چھوٹے بچے کریں گے۔ چھوٹے بچے جب ماں باپ کو جس حالت کے اندر دیکھیں گے، وہ بچوں کے دماغ کے اندر وہ چیز آئے گی۔ جب ادھر چھوٹی عمر کے اندر ان بچوں کے اندر بے حیائی آ گئی تو یہ بچے بڑے ہو کر بھی کیا بنیں گے؟ بے حیا بنیں گے۔ بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ احتیاط۔ جتنی زیادہ آپ احتیاط کریں گے اتنی ہی زیادہ آگے آپ کی نسل کیا ہوگی؟ سدھرے گی۔ اور اگر ذرا سی بھی بے احتیاطی کی اس معاملے کے اندر، قرآن کے حکم کو اگر توڑ دیا تو بچے کیا بن جائیں گے؟ بے حیا بن جائیں گے۔ فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ جو 3 وقت ہیں یہ تمہارے پردے کے وقت ہیں۔ یہ ہر ایک کی ذاتی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہم نے جا کر گھسنا نہیں۔ ثلاث عورات لکم، 3 وقت ہیں، اسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پردے کے وقت ہیں۔ اس وقت کے اندر کوئی بھی کسی کے کمرے میں بھی جائے گا اجازت مانگنے کے بغیر نہیں جائے گا۔ لیس علیکم، نہیں ہے تمہارے اوپر، ولا علیہم،
اور نہ ہی ان بچوں وغیرہ کے اوپر جناحن کوئی گناہ بعدہن ان 3 وقتوں کے بعد. 3 وقت یہ گزر چکے ہیں، ان 3 وقتوں کے علاوہ آپ کسی وقت بھی یہ چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بلائیں، بٹھائیں، ان کے ساتھ کھائیں پیئیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ماں بیٹے کے پاس جائے، بیٹی ماں کے پاس آئے، سارے کے سارے آپس میں بیٹھیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں. لیکن یہ جو 3 وقت ہے نا، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت اور صبح فجر سے پہلے کا وقت اور اسی طریقے سے وہ جو ظہر کا وقت ہے قیلولے کا، ان 3 وقتوں کے اندر آپ نے بلا اجازت کسی کے پاس نہیں جانا. اور یہاں پر یہ دیکھیں من بعد صلاۃ الفجر کا لفظ نہیں آیا، صبح کی نماز کے بعد کا لفظ نہیں آیا. حالانکہ ہمارا معاشرہ تو یہی ہے نا کہ صبح 8 بجے کیا ہوتی ہے؟ صبح ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں صبح 8 بجے صبح نہیں ہوتی، صبح فجر کی نماز کے وقت کے اندر صبح ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ میری امت کی صبح کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، سحری کی سے لے کر نماز کے بعد تک کا وقت، فرمایا اس میں میری امت کے لیے برکت دے. یہ برکت کا وقت ہے اور برکتیں اور رحمتیں اترنے کا وقت ہے. اس وقت ہم کیا ہوتے ہیں؟ رضائی اوڑھ کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی. 100 میں سے 90% لوگ سوتے ہیں اور 10% سے بھی کم ایسے ہیں جو نماز کے لیے آتے ہیں. تو اس وقت کیا خاک برکت ہمیں نصیب ہوگی جس وقت ہم سوئے ہوئے ہوں گے. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جو صبح کا وقت ہے یہ روزی کے تقسیم ہونے کا وقت ہے. دن سارا ہم ٹکرے مارتے ہیں، کس لیے مارتے ہیں؟ روزی کے لیے مارتے ہیں. لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، لوگوں کے تانے بھی سنتے ہیں، لوگوں کے سامنے ذلیل بھی ہوتے ہیں. کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ پیسے کے لیے ہوتے ہیں، دنیا کے لیے ہوتے ہیں. اور اللہ جس وقت روزی تقسیم کر رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. عورتیں بھی بالکل بے غم سوئی ہوتی ہیں. جب وہ صبح نماز پڑھنے کے بغیر صبح جب اٹھتی ہیں تو وہ نحوست کے اندر ناشتے بھی بنا کر دیتی ہیں، سارا دن نحوست کے اندر کام کاج کے اندر لگی رہتی ہیں. کوئی بڑا برکت کسی قسم کی نہیں ہوتی. کیوں؟ جو برکت کا وقت تھا اس وقت تو سوئے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض. گناہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے گناہ نہیں ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے اوپر آتے جاتے ہو، یعنی ایک دوسرے کے اوپر تمہارا گزر ہوتا ہے. اس لیے ان 3 وقتوں کے علاوہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایک دوسرے کے سامنے آؤ. فرمایا کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کریمہ کو لکم تمہارے لیے، لکم الآیات تمہارے لیے اپنی آیات کریمہ کو. واللہ اور اللہ علیم علم والا ہے. اللہ کو خوب پتہ ہے نا کہ کون سا مسئلہ کس طرح بیان کرنا ہے. ہم لوگ کبھی کبھی اللہ کو سمجھانے کے لیے لگ جاتے ہیں، اللہ کو مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ان آیات کریمہ کا کیا مقصد ہے؟ بیٹا ہے ماں کا محرم ہے، ماں سے بھی کیا پردہ کرے. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا صحابی کے پوچھنے پر؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول ماں سے پردہ کروں، 3 دفعہ پوچھا نا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اے صحابی کیا تو یہ چاہتے کہ تو اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ یہ قرآن کی بیان کرنے کا مقصد ہے. تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ کون سی بات کدھر بیان کرنی ہے، لیکن ہم اللہ کو سمجھانے والے بن جاتے ہیں. فرمایا حکیم، اللہ حکمت والی ذات ہے. وہ جو بھی فیصلہ اللہ کرتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، جب پہنچ جائیں تمہارے بچے، منکم تم میں سے، الحلم بلوغت کو، جو بچے تمہارے بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے انہیں وہ اجازت طلب کرے. پھر وہ جس وقت باہر سے گھر کے اندر داخل ہونا پھر وہ اجازت مانگ کر داخل ہوں. پھر بے دڑک جانوروں کی طرح دروازہ کھول کر اندر نہ آئیں. دستک دیں، طریقہ پہلے بیان تفصیل سے ہو چکا ہے. دستک دیں، اجازت مانگیں، اجازت مل جائے اندر داخل ہوں، سلام کریں، سلام کرنے کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوں. جانوروں کی طرح اندر گھر میں داخل نہیں ہونا. فرمایا جب بالغ ہو جائیں یہ چیزیں انہیں سمجھا دو. اب اچھا یہ چیز بچپن ہی سے، ہم کہتے ہیں نا بڑا ہوگا بچہ خود سمجھ لے گا. کبھی بھی وہ بچہ کبھی نہیں سمجھے گا. بچہ یا بچی سمجھنے کی جو عمر ہے وہ بچپن ہی ہے ان کی. 2 سال کا بچہ ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، باتیں کرنے شروع ہو گیا ہے. اب اس سے بچے کو ماں پہلے سے ہی سمجھا دے، بچی ہے یا بچہ، کہ بچہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں یا کسی کے دروازے کے اندر کمرے میں جاتے ہیں تو بنا پوچھے نہیں جانا.
اب آپ اسے سمجھاتے رہیں گے، ایک دو دفعہ غلطی کرے گا، بھول کر کسی کے کمرے میں چلا جائے گا، آپ اسے ڈانٹیں گے، ایک دفعہ ہوگا، دو دفعہ ہوگا، ایک وقت ایسا آ جائے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ برا کام ہے، کسی کے گھر اور کسی کے دروازے کے اندر نہیں جانا بنا پوچھے۔ تو فرمایا جب یہ بالغ ہو جائیں تو پھر انہیں سمجھا دو، کیا مطلب چھوٹی عمر سے انہیں ترغیب دے دو۔ اب جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے بچے کو حکم دو 7 سال کی عمر میں۔ اب 7 سال کی عمر میں کیوں اسے حکم دیں؟ اس کے اوپر تو نماز پڑھنا فرض ہی نہیں۔ کہنے کا مقصد، رسول اللہ کا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ 7 سال کی عمر میں اسے جب آپ لگاؤ گے نا نماز کے اوپر نا، تو جب وہ بالغ ہو جائے گا اسے زبردستی نماز نہیں پڑھوانی پڑے گی۔ تو یہی مسئلہ ادھر بھی ہے، جب چھوٹا ہی بچہ ہوگا جب سمجھانا اسے شروع کرو گے، جب بالغ ہو جائے گا خود بخود سمجھ جائے گا کہ کسی کی خلوت کے اندر اسے تنگ نہیں کرنا۔ تو فرمایا فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ اجازت طلب کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اجازت طلب کرتے تھے ان سے پہلے، یعنی جیسے بڑے لوگ پہلے چلتے آئے ہیں، بالغ جو لوگ تھے وہ اجازت طلب کرتے تھے، اب یہ بچہ بھی بالغ ہو گیا، یہ بھی اجازت طلب کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، اپنی آیات کو، اپنی آیتوں کو، اپنے حکموں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ اس کے اندر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان حکموں کے اندر تمہارا فائدہ ہے، ان کو زندگیوں کے اندر لاؤ گے، معاشرہ تمہارا سدھرے گا، امن تمہارے معاشرے کے اندر آئے گا۔ اب مثال کے طور پر ہر گھر سے جب صبح سویرے حیادار آدمی نکلے گا، بازار کس کا بنے گا؟ حیادار لوگوں کا بنے گا۔ تو جب روز صبح گھر سے ایک بے غیرت قسم کا آدمی نکلے گا تو سارے کا سارا بازار کس کا ہوگا؟ بے غیرتوں کا ہوگا نا۔ یہی سمجھانا اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ جتنی بھی آیات کریمہ نازل کر رہے ہو کس کے لیے؟ تمہارے فائدے کے لیے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تو علم والے ہیں، اللہ